ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں مدینہ منورہ کے یہود کی چند عورتیں حاضر ہوئیں اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں استدعا کی کہ ہمارے گھر میں شادی ہے جس میں ہم نے کافی مہمانوں کو بلایا ہے، اس لیے ہماری خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی بھی ہماری اس محفل میں ضرور شرکت کرے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست کو قبول فرما لیا اور وعدہ کر لیا کہ ہم اپنی بیٹی کو وقت مقررہ پر تمہارے گھر بھیج دیں گے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا، بیٹی تمہیں یہودیوں کی شادی کی تقریب میں شرکت کرنا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے والد محترم کا حکم بصر و چشم قبول کر لیا۔ یہودی عورتوں نے بنت رسول کو اپنی شادی کی تقریب میں اس لیے مدعو کیا تھا کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں گی، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لباس انور میں کئی پیوند لگے ہوتے ہیں۔ جب وہ پیوند لگا ہوا سادہ لباس پہن کر آئیں گی تو ہم ان کا تمسخر اڑائیں گی، یہ مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہے۔ ادھر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دل میں بھی خیال پیدا ہوا کہ کہیں یہودی عورتیں میرا مذاق ہی نہ اڑائیں۔ بنت رسول کو یہ خیال آیا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت الفردوس سے ایک نہایت ہی خوبصورت جوڑا لے کر دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کے لیے بھیجا ہے تاکہ وہ یہودیوں کی شادی میں شرکت کے وقت اسے پہن لے۔ چنانچہ جب تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ زہرا بتول سلام اللہ علیہا وہ جنت کا لباس پہن کر اس شادی میں شریک ہوئی تو یہودیوں کے رنگ اڑ گئے۔ وہ انتہائی قیمتی زرق برق لباسوں میں ملبوس اس گمان میں بنت رسول کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ آئیں گی تو ہم ان کے لباس پر یوں تنقید کریں گی، مگر اب تو ان کی آرزوؤں پر اوس پڑ چکی تھی۔ تاہم انہوں نے آپ کو نہایت عزت و وقار اور احترام کے ساتھ اپنے درمیان بٹھا لیا۔ جناب سیدہ نے اس جوڑے کو سنوارتے ہوئے ایک کنارہ ذرا سا اوپر اٹھایا تو اس سے نور کی شعاعیں نکل کر فضا میں منعکس ہونے لگی۔ یہودیوں نے اس انور اور تجلیات کا مشاہدہ کیا تو اور بھی معروب ہو گئیں اور پھر کہنے لگی، آپ نے یہ لباس کہاں سے لیا؟ فرمایا، اپنے ابا جان سے۔ عرض کیا، آپ کے ابا جان نے کہاں سے لیا؟ فرمایا، جبرائیل سے۔ عرض کیا، جبرائیل نے کہاں سے لیا؟ فرمایا، جنت سے۔ یہودیوں نے کہا، بے شک آپ سچ فرما رہی ہیں، اور پھر سب نے پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان میں سے بعض کے شوہر بھی مسلمان ہو گئے اور بعض نے ان کے اسلام نہ قبول کرنے کی وجہ سے اپنے شوہر سے طلاق حاصل کر لی۔